बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अपनी बीवी को 3 जगहों पर कभी अकेला मत छोड़ना। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐसे 3 जगहों के बारे में बताया कि जहां अपनी बीवी को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो फिर बाद में वो बहुत पछताता है। ये 3 जगहें कौन सी हैं ये भी आपको बताएंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई लड़की ये चाहती है कि वो अपने शौहर के दिल पर राज करे तो इसके लिए 10 कीमती बातें भी आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में अपनी बीवी के साथ हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती और मेरी कोई बात नहीं मानती। इसको मैं जो हुक्म देता हूँ ये उसको तस्लीम नहीं करती। ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? इस शख्स के सवाल पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी पन कर रहे, तो इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला कभी ना छोड़ना। ये वो 3 जगह हैं जहां तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत होती है, तो किसी भी सूरत में इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 जगह हैं जहां पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगे, पहले नंबर पर बीमारी की हालत में, क्योंकि जब बीवी बीमार होती है तो इसे सबसे ज़्यादा अपने शौहर की तवज्जो और उसकी ज़रूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है उसे अपने शौहर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती है। इनकी ज़िंदगी शौहर से होकर शौहर ही पर ख़त्म होती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला ना छोड़ना। दूसरे नंबर पर किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और गैर औरत तन्हाई में मिलते हैं तो इनके बीच में तीसरा शैतान होता है, और आपको मालूम है कि शैतान इंसान का हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही बन कर रहे तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती ना करना। तीसरे नंबर पर अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी भी देर ना करना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरत का मजाजी खुदा उसके घर वालों के सामने उसकी इज्जत बढ़ाता है तो वो औरत खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वर करती है और अपने आप को वो बहुत मजबूत समझती है। इसलिए हमेशा अपने घर वालों के सामने हमेशा अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का कोई मौका हाथ से न जाने देना। नाज़रीन, अक्सर ख़वातीन की ये भी शिकायत रहती है कि इनके शौहर इनसे मोहब्बत नहीं करते, इनके शौहर इनकी कोई बात भी नहीं मानते। तो अपने शौहरों को काबू में करने के लिए अक्सर ख़वातीन जो गलत काम कर बैठती हैं, जो ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है बल्कि उनके पूरे घर वालों की ज़िंदगी भी तबाह कर देता है। अपने शौहर को अपने काबू में करने के लिए आमल बाबा और दीगर शोबदाबाजों की हदें चढ़ जाती हैं, और जहां से ना सिर्फ वो अपनी इज्जत बल्कि अपने ख़ानदान की इज्जत को भी दाव पर लगा देती हैं। तो इन ख़वातीन के लिए 10 ऐसी बातें हैं, अगर वो इस पर अमल कर लेंगी तो इनका शौहर इनकी मुट्ठी में रहेगा। ये 10 बातें ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से वो शौहर के दिल पर राज करेंगी और इनके शौहर इनसे सच्ची मोहब्बत
کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ناظرین خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی اپنے شوہر کی برائی نہ کرے۔ عموماً گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے جب خواتین اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے اپنے شوہر کی کوئی برائی کرتی ہیں یا اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائی کرتی ہیں تو ایسی باتیں شوہر دل میں نفرت پیدا کرتی ہیں، جو کہ شوہر کے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین کبھی اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر سکتی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں یا اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کی کوئی برائی نہ کریں۔ اور ایسی ہی جیسے خواتین کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے تو مرد حضرات کو بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ہمیشہ تعریف کریں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں اور اسے ایسا کرنے سے منع کریں۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد شوہر کو اپنا گرویندہ بنانے کے لیے اگلا نمبر ہے کہ کھانے پینے کے لیے اچھی سے اچھی چیز بنائیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ جو چیزیں اس کو کھانے میں پسند ہیں اس کی پسند کی چیزیں بنائیں، کیونکہ اگر کسی خاتون کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے اور یہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائے جو اس کو بہت پسند ہو۔ شوہر جب شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے تو خواتین اگر ان کے لیے اچھا کھانا بنائیں گی تو ان کا موڈ بھی فریش ہوگا اور گھریلو نچاکیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ اسی طرح شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ چوتھے نمبر پر تمام خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کریں بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی خاطر جو بھی کرتا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اسی خوشی کو اچھا سمجھے اور اس کی تعریف کرے۔ پانچویں نمبر پر خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند کا ناپسند کا خیال رکھیں۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کو جو بات پسند نہیں ہوتی اگر وہ خواتین کرتی ہیں تو گھریلو ناچاکیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی اچھی نہیں لگتی۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے لیے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ ناظرین، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن۔ اس لیے سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے۔ جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ہی ساتھ دینے کے لیے رضامند ہو جاتی ہے، لیکن جب شوہر مشکل وقت آتا ہے شوہر پر، ایسے وقت میں جو بیوی ساتھ دیتی ہے یقیناً وہ شوہر کے دل پر راج کرتی ہے، کیونکہ شوہر اس بات کو ریلائز کرتا ہے کہ ایسے وقت میں جب سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس کی بیوی ساتھ ہے، تو یقیناً اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین عموماً یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرات دوسری خواتین میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سور کر رہیں۔ شام کو جب شوہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں میلے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ صاف ستھرا لباس پہن کر بن سور کر اپنا شوہر کو مسکراتے ہوئے استقبال کرے۔ یہ کام جو خواتین کرتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے دلوں پر راج کرتی ہیں، کیونکہ ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی سے اس کے لیے تیار ہو۔
اس کے لیے بنے سورے، لیکن عموماً خواتین یہ غلطی کر جاتی ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر کہیں جاتی ہیں تو بھرپور طریقے سے تیار ہو کر جاتی ہیں، لیکن گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بنا سنوار کر نہیں رکھتی، اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ان کے شوہر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ 8ویں اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی بہت عزت کرے، اور اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کی، ان کے ماں باپ کی عزت کرے، احترام کرے، ان کی خدمت کرے۔ یہ وہ کام ہوتا ہے جو مرد دل کے اندر اپنی بیوی کی قدر، اہمیت، عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، 9ویں نمبر پر ایک بہت اہم بات جو خواتین اپنا لیں تو اپنے شوہر کو اپنے گرویندہ بنا سکتی ہیں، وہ یہ کہ جب ان کا شوہر کبھی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو ایسے وقت میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تاکہ وہ جلدی صحت مند ہو جائیں اور بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو آپ مل کر جئیں۔ 10ویں اور اہم بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار کسی بات سے ناراضگی ہو جاتی ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسی کسی بات کو کبھی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اگر گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کے سامنے بھی آپس میں اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے بہت سارے ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ اہم باتیں جن پر اگر خواتین عمل کرتی ہیں تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کیجیے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔